بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو اور استاد۔ آج سے کئی سو سال پہلے ملک مدائن میں ایک بادشاہ نوشیروان حکومت کرتا تھا جو بڑا بہادر اور شجاع اور عادل تھا۔ اس کے عہد میں ہر شخص خوش تھا، ظلم و ستم کا اس میں کہیں نام و نشان نہ تھا۔ شیر و بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، اسی لیے وہ نوشیروان عادل کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوا۔ نوشیروان کا وزیر خاص برجمر عقل و دانش میں لافانی تھا، جانوروں کی زبان جانتا تھا اور خواب کی تعبیر بتانے میں اپنی مثال آپ تھا۔ بادشاہ کوئی بھی فیصلہ اس کے مشورے کے بغیر نہ کرتا تھا۔ ایک دن نوشیروان نے رات کو خواب میں دیکھا کہ مشرق کی طرف سے ایک کوّا آیا اور اس کے سر کا تاج لے کر اڑ گیا۔ پھر مغرب سے ایک باز آیا، اس نے کوّے کو مار کر وہ تاج پھر بادشاہ کے سر پر رکھ دیا۔ اس خواب کو دیکھ کر بادشاہ جاگ اٹھا اور صبح ہوتے ہی اپنے وزیر برجمر کو بلایا اور شب کا خواب کہہ سنایا۔ برجمر نے کچھ سر کھجایا اور پھر یوں تعبیر خواب بتائی کہ مشرق کی طرف ایک شہر ہے نام جس کا خیبر ہے، وہاں ایک بادشاہ حشام پیدا ہوگا جو آ کر بادشاہ کا تخت و تاج چھین لے گا، اور دوسری جانب مغرب کی طرف ایک شہر مکہ ہے، وہاں اسی ماہ چاند کی 14ویں کو ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ حشام کو مارے گا اور آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس دلائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ پھولا نہ سمایا، برجمر کو انعام و خلعت عنایت فرمایا اور مکہ کی طرف روانہ کیا کہ 14ویں کی رات کو جو لڑکا پیدا ہو اس کی ہمارے بیٹوں کی طرح پرورش کرو اور وہ ہمارے لڑکے کی طرح مشہور ہو۔ برجمر تحفے طوائف لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے باہر قیام کیا اور حکم دیا کہ 14ویں کی رات کو جو فرزند پیدا ہو ہمارے پاس لے آؤ کہ اس کا نام بھی رکھیں گے اور ماہنامہ بھی جاری کریں۔ چند دن انتظار کے بعد آخر 14ویں تاریخ آئی اور برجمر اپنے علوم و نجوم کا کھاتہ کھول کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سردار اپنی گود میں اپنے فرزند کو اٹھا کر لایا۔ برجمر نے بچے کو ہاتھوں پر اٹھایا اور جنم کنڈلی کو جو بنایا تو پتہ چلا یہ وہی لڑکا ہے جو بادشاہ کا تخت و تاج واپس کرے گا، ہفت الکلیم سے اخراج کرے گا، تمام جہاں میں اپنا نام پیدا کرے گا، ملک ملک کے پہلوانوں کو زیر کرے گا، بے شمار مغل فتح کرے گا۔ برجمر نے اس لڑکے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور امیر نام رکھا، بچے کے باپ کو مبارکباد دی اور بچے کی سلامتی خدا کے حضور دعا کی اور ایک صندوق کے لیے اشرفیوں سے بھرا ہوا اور روپوں سے بھرا ہوا بچے کے باپ کو دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص جس کا نام بشیر تھا ایک بچے کو لایا۔ برجمر نے اسے بھی گود میں اٹھایا اور اس کی جنم کنڈلی کو جو بنایا تو پتہ چلا کہ ہر میدان میں یہ امیر کا ساتھ دے گا، تیر اندازی کے فن میں بادشاہ ہوگا، سو اس کا نام برجمر نے عقیل وفادار رکھا اور لڑکے کے باپ کو 2000 اشرفیوں کا ایک تھیلا دیا اور وہ بادشاہ کو دعائیں دیتا ہوا واپس لوٹا۔ راستے میں اس کی ملاقات احیر چلاک سے ہوئی۔ پوچھا کہ کہاں خوش خوش جاتا ہے اور یہ ہاتھ میں کیا ہے اور کہاں سے پایا ہے، تیرے پاس یہ مال و اسباب کہاں سے آیا؟ بشیر نے کہا سب خدا کی شان ہے، یہ تھیلا اشرفیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر سارا قصہ سنایا۔ احیر چلاک کے منہ میں پانی بھر آیا، فوراً بھاگا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہونے میں کتنی دیر ہے؟ اس نے کہا تو مجھ سے ایسی بے حیائی کی باتیں کیوں پوچھتا ہے؟ غرض یہ کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی۔ احیر چلاک نے اپنی بیوی کو خوب مارا اور وہ مارے درد کے چلا اٹھی اور لڑکا جن کے مر گئی۔ احیر چلاک نے بیوی کی قطعی پرواہ نہیں کی اور بچے کو اٹھا کر سیدھا برجمر کے پاس لے آیا۔ برجمر نے بچے کو اٹھایا اور پھر وہیں عمل دہرایا اور چلا اٹھا کہ یہ بچہ عیاران روئے زمین کا بادشاہ ہوگا، چستی و چالاکی میں کوئی اس سے بڑھ کر نہ ہوگا، سب کو زبان کی تلوار سے زیر کرے گا، مکر و فریب سے سب کو جال میں پھنسائے گا اور خوب مزے اڑائے گا، امیر کا راز داں ہوگا، امیر کو فقط اپنا سچا آقا کہے گا، ہر حکم بجا لائے گا، امیر کو بہت سے خطرات سے بچائے گا۔ یہ کہہ کر بچے کو پیار کیا اور عمرو عیار نام رکھا اور اس کے باپ کو 1000 اشرفیوں کا تھیلا دیا۔ اتنے میں بچے نے رونا شروع کر دیا اور کسی طرح چپ نہ ہوا۔ اس کو چپ کرانے کے لیے برجمر نے اپنی انگلی اس کے منہ میں دے دی۔ برجمر کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی، عمرو نے اس کو منہ میں اتار لیا اور چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جو برجمر کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی تو دیکھا کہ انگوٹھی غائب ہے۔ ہر جگہ تلاش کیا، ادھر ادھر ڈھونڈا، جب نہ ملی تو خاموش ہو گیا، کسی سے نہ کہا تاکہ لوگ شرمندہ نہ ہوں۔ خیر دودھ منگوایا، خود پیا اور ایک قطرہ عمرو عیار کے منہ میں ڈالنے کے لیے جو اس کا منہ کھولا تو منہ کے اندر انگوٹھی کو پایا۔
یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہا کہ یہ اس کی پہلی عیاری ہے۔ غرض یہ کہ برج جمر نے تینوں بچوں کو ایک سناسی دایا کے سپرد کر دیا جو ہر روز بچوں کی دیکھ بھال کرتی۔ وہ دایا جس کا نام عادیہ بانو تھا، وہ تینوں لڑکوں کو دودھ پلاتی تھی۔ کیا دیکھتی ہے کہ عمرو روز بروز موٹا ہوتا جا رہا ہے۔ سب حیران تھے کہ سب کو ایک جیسی خوراک دی جا رہی ہے، پھر عمرو کے موٹا ہونے کا سبب کیا ہے؟ ادھر عمرو روز رات چپکے سے اٹھتا تھا اور گھٹنوں کے بل چل کر ادھر ادھر پھرتا، جو چیز ملتی کھا لیتا اور جو چیز اچھی لگتی اٹھا لاتا اور عادیہ بانو کے پاندان میں چھپا دیتا۔ ادھر صبح ہوتی تو دھوم مچتی کہ فلاں چیز غائب ہے۔ جب تلاش کی جاتی تو عادیہ بانو کے پاندان میں سے ملتی اور وہ بیچاری شرمندہ ہوتی۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن امیر برج جمر کا قیمتی موتی چوری ہو گیا۔ بہت ڈھونڈا، نہیں ملا۔ کہیں بھی مجبور ہو کر نوکروں اور لونڈیوں کو باندھا اور دایا کو بھی دھمکایا ڈرایا کہ جہاں بھی ہو فوراً موتی حاضر کر دو ورنہ بہت سزا دی جائے گی، ہرگز معافی نہ ہوگی۔ سب روتے تھے کہ ہم نے نہیں لیا۔ غرض برج جمر عمرو کے پاس ہے اور پیار کرنے کے لیے جھکے تو دیکھا کہ عمرو کا گال سوجا ہوا ہے۔ فوراً دائی کو بلایا اور عمرو کے گال سوجنے کا سبب پوچھا۔ اس بیچاری نے کہا کہ رات کو اچھا بھلا سویا تھا، اس وقت خدا جانے اس کو کیا ہوا۔ برج جمر نے معلوم کرنے کی خاطر گال پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا دبایا تو عمرو کے منہ سے موتی نکل پڑا۔ برج جمر حیران ہوئے کہ خدا خیر کرے، یہ لڑکا تو بڑا چور ہوگا۔ جن جن کو باندھا تھا کھول دیا گیا اور دائی سے معذرت کی۔ غرض یہ کہ اسی طرح 5 سال گزر گئے اور پھر تینوں بچوں کو مکتب میں بٹھایا گیا اور ایک مشہور استاد کو تعلیق مقرر کیا۔ اول روز استاد نے تینوں کو بسم اللہ پڑھائی۔ دوسرے دن جو سنی تو سب نے سنائی مگر عمرو نے تکرار شروع کر دی۔ استاد نے کہا الف تو عمرو نے کہا برحق۔ استاد نے کہا میں تجھ سے کیا کہتا ہوں اور تو کیا کہتا ہے؟ عمرو نے کہا آپ نے کہا الف اور میں نے کہا برحق، یعنی الف واحد ہے اور ذات اللہ بھی واحد ہے اور برحق ہے۔ تب استاد نے کہا اے لڑکے تو پڑھنے آیا یا پڑھانے آیا ہے؟ الغرض یہ کہ اسی طرح الف پر کئی دن بحث ہوتی رہی۔ غرض استاد نے الف کے بعد کہا بے کے نیچے ایک نقطہ، تے کے اوپر 2 نقطے، تے کے اوپر 3 نقطے، جیم کے اندر 1 نقطہ۔ عمرو نے جو دیکھا تو قاعدہ بند کیا اور امیر و عقیل کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا چلو ہم گھر چلیں، ہم اس بدتمیز استاد سے سبق نہیں پڑھیں گے۔ ہم اس سے قاعدہ پڑھنے آتے ہیں کہ حساب کتاب کرنے، کہ کسی کے پاس 1، کسی کے پاس 2 اور کسی کے درمیان 1 بتاتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ ان شرارتوں سے کسی کو بھی پڑھنے نہیں دیتا۔ استاد نے برج جمر سے شکایت کی تو انہوں نے عمرو کو امیر سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر امیر رو دیا اور کہا کہ اگر عمرو مجھ سے جدا ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ تو برج جمر نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ ایک دن جب لڑکے پڑھنے کے بعد آئے اور دوپہر کے وقت سو گئے تو عمرو نے استاد کی پگڑی چرا لی اور حلوائی کے پاس لے گیا اور 5 روپے کی بیچ کر مٹھائی لے آیا۔ کچھ کھائی اور بڑے لڈوؤں میں جمال گوٹا ملا کر رکھ دی اور سو گیا۔ استاد اٹھا تو دیکھا کہ مٹھائی کا ٹوکرا دھرا ہے۔ استاد نے جگا کر پوچھا تھا کہ یہ مٹھائی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا بابا جان نے نظر مانی تھی، یہ مٹھائی وہ لائے تھے۔ وہ کافی دیر بیٹھے رہے، آپ سوئے رہے۔ جب آپ نہ جاگے تو ان کو ضروری کام تھا تو وہ مجھ کو اٹھا کر یہ کہہ گئے کہ اس پر فاتحہ دلوا کر تقسیم کر دینا۔ استاد نے فاتحہ پڑھ کر اوپر سے بڑے بڑے پیڑے اٹھا کر جن میں جمال گوٹا ملا ہوا تھا وہ کھا لیے اور باقی مٹھائی عمرو، امیر اور عقیل کے آگے رکھ دی اور تمام لڑکوں کو شریک کر کے کھائی۔ 2-4 منٹ گزرے تو استاد کے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی تو کچھ ڈرا اور کہا عمرو تو نے مجھے کیا کھلایا؟ عمرو نے کہا مجھے بدنام نہ کیجیے، سب نے یہی کھائی ہے، آپ کو تھوڑی بھوک تھی اور کھائی بہت۔ اس گرانی اور بد ہضمی سے پیٹ ٹوٹ گیا۔ غرض شام تک استاد کا برا حال تھا۔ لڑکوں کو چھٹی دی اور شام کو کپڑے بدلے اور پگڑی دیکھی تو کہیں نہ پائی۔ لڑکے جا چکے تھے۔ ناچار دوپٹہ سر پر لپیٹ کر ہاتھ میں عصا پکڑ کر مسجد سے گھر کی طرف چلے۔ جو ہی حلوائی کی دکان کے آگے سے گزرے تو حلوائی نے بلایا اور کہا کہ آپ پر کیا برا وقت آیا کہ پگڑی کے عوض مٹھائی منگوائی؟ استاد بہت شرمندہ ہوئے، پگڑی کو 5 روپے کے عوض واپس لیا اور گھر کی طرف چل دیے۔ دوسرے دن مسجد میں آیا تو عمرو کو جھاڑو دیتے ہوئے دیکھا، خاموش ہو گیا اور سوچا شاید اپنے کیے پر نادم ہے۔ تھوڑی دیر بعد باقی بچے بھی آ گئے۔ سب کو پڑھانے کے بعد استاد نے نہانے کے لیے حمام جانے کا فیصلہ کیا اور خضاب تیار کر کے عمرو کو دیا اور کہا کہ تم اس خضاب کو لے جا کر وہاں حمام میں رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ عمرو خضاب لے کر چلا۔ راستے میں شرارت سوجی اور خضاب میں 1 تولہ
ہٹر اور تال جس سے انسان کے بال صاف ہو جاتے ہیں ملا دیا اور حمام میں جا کر رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد استاد آیا اور خضاب داڑھی مونچھوں کو لگایا اور ارنڈ کے پتوں سے باندھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پتے کھولے اور جیسے ہی گرم پانی منہ پر ڈالا اور ہاتھ سے داڑھی کو ملا تو ہاتھ میں سارے بال آ گئے۔ بہت شرمندہ ہوا اور منہ چھپا کر سیدھا برجمر کے پاس آیا اور کہا، دیکھو آج عمرو نے میرا کیا حشر کر دیا۔ میرے چہرے سے داڑھی صاف ہو گئی۔ عمرو نے مجھے ہجڑا بنا دیا۔ برجمر نے معذرت کی، اتنے میں عمرو آ گیا۔ برجمر نے بلوا کر خوب مارا۔ اب تو عمرو استاد کا دشمن ہو گیا اور دل ہی دل میں استاد کے بارے میں ترکیبیں سوچنے لگا۔